أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک ہے. تو چلیے آج ترجمہ سنتے ہیں اس کا. ثم پھر انزلہ نازل کیا اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنتن راحت کو سکون کو امنتن نعاسن ایک اونگ یغشا جو چھا رہی تھی طائفتن تم میں سے ایک جماعت پر وطائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم سچ مچ ان کو پڑی ہوئی تھی انفسہم اپنی جان کی ہمتہم یظنون گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ یظنون باللہ غیر الحق خلاف حقیقت کا گمان ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان یقولون وہ کہتے تھے لو کاننا اگر ہوتا من الامر من شیء اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار یقولون لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتا ہمیں کوئی اختیار قل ان الامر آپ کہہ دیجئے ان الامر بے شک سارے کا سارا حکم قل ان الامر کلہ للہ اللہ کے لیے ہے یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما وہ لا یبدون لک جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمیں کوئی اختیار حاصل ہوتا ما قتلنا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے قل لو کنتم قل آپ کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبرز الذین تو نکل پڑتے وہ لوگ کتبہ جن پر فرض ہو چکا تھا جن پر مقرر ہو چکا تھا قتل ہونا علیہم جن پر القتل قتل ہونا الی مضاجعہم
اپنے قتل کیے جانے کی جگہوں کی طرف، اپنے مقتل کی طرف۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللہ، اور وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائش کرے اللہ معافی اس کی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ پاک کر دے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُم، ما اس کو فی قلوبکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم بہت جاننے والا ہے، بذات الصدور، دل کی باتوں کو، دل کے بھیدوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جنہوں نے پیٹھ پھیر دی، ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیر دی، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئی۔ انمست، ان کو تو شیطان ہی نے، استزلہم، ان کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، ببعض کچھ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، ببعض ما، وَلَقَدْ، اور تحقیق عَفَا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، عنہم، ان کو، وَلَقَدْ عَفَا اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بڑا بخشنے والا ہے، حلیم، بڑا برداشت والا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم، کالذین، جنہوں ان لوگوں کی طرف، کفروا، کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا، جب وہ چل پڑے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا ہوتے ہیں وہ، غزاً، لڑنے والے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا، اگر ہوتے وہ، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالی، لیجعل ذالک، اس کو، حسرتاً، افسوس، باعث افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، واللہ یحیی ویمیت، واللہ بما واللہ، اور اللہ، بما، اس کو، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ، اور اگر قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر گئے، وَلَئِن مُتُّمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر گئے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ، تو اللہ کی مغفرت، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی، اور مغفرت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، پہلی آیت میں فرمایا، پھر جنگ کی حالت میں جب صحابہ کرام بہت تھک گئے تھے، اور اس تھک جانے کی حالت میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوپہر کے وقت نیند کی نعمت عطا ہوئی، تھکے ماندے ہارے ہوئے فوجیوں کو جب نیند مل جائے اور وہ تازہ دم ہو جائیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ایک فوجی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو دوسری جماعت جو تھی، فرمایا کہ وہ دوسری جماعت ان کو جان کی پڑی ہوئی تھی، جان بچانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو جان کی پڑی ہوئی تھی، باقی دین کی کوئی فکر نہیں تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان منافقوں کو کوئی خیال نہیں تھا، اسی لیے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر کہتے تھے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، تو پھر اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا مشورہ نہیں سنا گیا، ہماری بات اگر سنی گئی ہوتی تو یہاں آ کر قتل نہ ہوتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ کیوں وہ کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ دل کے اندر ایمان تو تھا نہیں، اگر ایمان ہوتا تو یہ جو ہے تکوینی معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے جس کے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، وہ موت اس سے ٹل نہیں سکتی، پھر اس کے کچھ ظاہری اسباب بن جاتے ہیں، مثال کے طور پر بیمار ہو جاتا ہے آدمی، یا لڑائی جھگڑے میں مارا جاتا ہے، یا شہید ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہری اسباب ہیں، اصلی تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو منافقین کے زبانوں پر بار بار یہ بات کیوں آتی تھی؟
اس لیے کہ ان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے بار بار یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قل لو کنتم فی، تو اللہ نے فرما دیا کہ موت اٹل ہے، جہاں اللہ چاہیں گے وہ اپنی امانت کو لے لیں گے، باقی جہاد میں جانا، لڑنا اور یہ چیزیں مرنے کا اصل سبب نہیں ہے، اصلی تو اللہ کا حکم ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر لے، تمہارے اخلاص کو جانچ لیں کہ تمہیں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، دین کی کتنی تڑپ ہے تمہارے، اور اسی طرح سے ان مجاہدات کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے، تو ان مجاہدات کی طرف سے ایک تو اخلاص کا امتحان ہوا، اور اسی طرح سے اسے لغزشوں کی یا گناہوں کی اگر کوئی میل کچیل ہے تو وہ بھی اس کے ذریعے سے صاف ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو پھر فرمایا کہ جنہوں نے اس دن پیٹھ پھیری، ان الذین تولوا منکم یوم انما استزلهم الشیطان، تو یہاں اس آیت میں یہ ادب سکھایا گیا کہ جو نیکی ہے، نیکی کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور گناہ کی شیطان کی طرف سے کرنی چاہیے، جیسے یہاں بھی فرمایا کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیطان نے ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے جب قبطی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو جب وہ مچھلی وغیرہ وہ جو ساتھ میں اٹھایا تھا، جو ناشتہ وغیرہ وہ بھول گیا، تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا، بعض ما کسب، تو اسی طرح سے ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ انما استزلهم وَلَقَدْ عَفَا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان صحابہ کو جن سے وہ چوک ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ پر چھوڑا تھا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے آ گئے اور مال غنیمت میں وہ شامل ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ لیکن اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا صحابہ پر طعن کرنا اور انہیں مورد الزام ٹھہرانا یہ قرآن پاک کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ عفا اللہ ان اللہ غفور، یا ایھا الذین لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، تو اسی طرح سے ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم اپنے بھائیوں سے مت کہا کرو کہ جب وہ زمین میں چلے، اگر وہ یہاں ٹھہرتے، ہمارے پاس ہوتے، نہ مارے جاتے۔ یہ تمام فضول کی باتیں ہیں، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینے والے اور موت دینے والے اللہ ہیں، لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایمان کے منافی ہیں اور دین کے مزاج کے خلاف ہیں۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تو یہ منافقین سے اللہ ایسی باتیں کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ ان کے دل کا افسوس، ارمان اور ان کے دل کی رنجش اور غم بڑھ جائے۔ واللہ، پھر فرمایا کہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے میں مر جاؤں گا، وہ کرنے سے مر جاؤں گا، یہ کرنے سے مر جاؤں گا۔ نہیں، موت اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی بخشنے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں اور موت دینے والے ہیں، تو اللہ ہی سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ ہی کو ہمیشہ راضی اور خوش بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی، قرآن پاک کی محبت، عمل اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور پوری انسانیت کو ایمان کی، اعمال کی اور نیک صالح اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔